السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شارٹ انداز میں جو جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اسی سلسلے کا 14واں حصہ ہے جس میں ہم طفیل بن عمرو دوسی کے اسلام لانے کے واقعے کو بیان کریں گے۔ قبیلہ دوس ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت بڑا خاندان تھا۔ اس کے ایک سردار تھے جن کا نام طفیل تھا، اور یہ جو سردار جو طفیل نام کے تھے بڑے شاعر تھے، بڑے عقل مند تھے، بڑے ذہین آدمی تھے۔ ان کا سفر ہوتا ہے مکے کی طرف۔ جب مکے کی طرف ان کا سفر ہوتا ہے تو مکی کے کافر لوگ شہر سے باہر جا کر ان کا پرزور استقبال کرتے ہیں اور ان کو باتیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے شہر میں یعنی مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو کر رہتا ہے، اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو ہمارا مشورہ یہ ہے، کیونکہ آپ کا جو قبیلہ، آپ کا خاندان ہے، بڑا خاندان ہے اور معزز خاندانوں میں سے ہے اور آپ اس کے سردار ہیں، تو آپ کی اور آپ کے خاندان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بالکل بھی اس انسان کی بات نہ سنیں، اس کے کلام کو نہ سنیں، اس سے ملاقات بالکل نہ کریں۔ اس طرح کا جو ہے بہکاتے ہیں طفیل بن عمرو دوسی کو مکے کے کافر لوگ۔ بہرحال جب طفیل بن عمرو دوسی مکے میں آتے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرتے، ان کے کلام کو نہیں سنتے، ان سے بات نہیں کرتے، کیونکہ کافروں نے پہلے ہی جو ہے ان کے دل و دماغ میں بات بٹھائی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اچانک اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کو پہنچتے ہیں تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ طفیل بن عمرو دوسی اپنے دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ ارے دوسرے لوگ بولنے کی وجہ سے میں کیوں نہ سنوں؟ میں خود ایک عقل مند انسان ہوں، میں ایک سردار ہوں، میں سن تو لوں کہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر ٹھیک کہہ رہا ہے تو مان لیں گے، نہیں ٹھیک کہہ رہا ہے تو ریجیکٹ کر دیں گے، رد کر دیں گے، زبردستی تھوڑی منوا رہا ہے، بات سننے میں کیا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر طفیل بن عمرو دوسی قرآن سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے ہی قرآن سنتے ہیں دل پانی پانی ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی کا واقعے کو میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا سن لیں۔ طفیل بن عمرو دوسی، قبیلہ دوس کا سردار طفیل شاعر اور عقل مند آدمی تھا۔ وہ مکہ آیا تو لوگوں نے شہر سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا، بہت خاطر تواضع کی اور اس سے کہا یہاں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے، اس سے بچنا، وہ خاندانوں میں جدائی ڈال دیتا ہے اور ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی قوم بھی پریشانیوں میں پھنس جائے۔ تم کو ہماری نصیحت یہ ہے کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، نہ اس کی بات سنو اور نہ اس سے بات چیت کرو۔ ان باتوں نے طفیل پر اثر کیا۔ جب وہ بیت اللہ میں جاتا تو اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیتا کہ ہمارے رسول کی آواز اس کے کان میں نہ پڑ جائے۔ طفیل کہتے ہیں ایک روز میں بہت سویرے بیت اللہ گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور عجیب و غریب کلام پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہا، آخر میں خود شاعر ہوں، نیک و بد کی تمیز کر سکتا ہوں، میں یہ کلام کیوں نہ سنوں؟ اگر اچھا ہوگا تو مان لیں گے ورنہ رد کر دیں گے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ مکان پر حاضر ہو کر میں نے اپنا تمام قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ آپ کچھ فرمائیں۔ آپ نے قرآن پڑھا۔ خدا کی قسم میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ پھر طفیل بن عمرو دوسی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ طفیل مسلمان ہو گئے تو ان کو سخت رنج ہوا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہم بیان کر رہے تھے اس کا ایک 14واں حصہ تھا جس میں طفیل بن عمرو دوسی کے اسلام لانے کے واقعے کو ہم نے بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں یعنی 15ویں حصے میں مدینے کے کچھ لوگ، آج دیکھیں مدینے کو کون نہیں جانتا، مکہ اور مدینہ ہر مسلمان، جاہل سے جاہل بھی اگر مسلمان ہے تو مکہ اور مدینہ، مکے کے ساتھ مدینہ ایڈ ہو کر ہی آتا ہے، مدینہ اس زبان پر رہتا ہی ہے۔ تو اس مدینے کے کچھ افراد نے سب سے پہلے اسلام
کس طرح قبول کیا، اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلے نشست میں کریں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔